یقول لہ کن فیکون، مل کے درود ہدیہ فرمائیں۔ سب سے پہلے ملکہ خطابت، کربلا کی بطول، جگر گوشہ رسول، وارثہ لہجہ الہی، زینت وجہ کبریائی، کاسرہ نخوت کارونی، حاملہ منزلت کن فیکونی، نجمت الاب و حیبت الرب، السیف جلی علی راس منکر ولایت علی، نائبت الزہرا و خلیفت الزہرا و ثانی زہرا، جناب سیدہ زینب عالیہ صلوات اللہ علیہ کی خدمت عالی جناب میں اذن سخن کی درخواست پیش کرتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں کہ حمد ہے اس اللہ کی۔ آمادہ ہے نا جی؟ آپ جتنے ہیں میرے لیے کافی ہیں، لیکن میں سلانے سے زیادہ جگانے پہ یقین رکھتا ہوں۔ پہلا جملہ کہنے لگا ہوں نہ تو میں آپ کو یاد کی ہوئی دمت و ثاقبہ کے قصے سناؤں گا، میں نے دیکھنا یہ ہے کہ آپ کس معیار پہ پہلا جملہ سنتے ہیں۔ سرکار آپ کی نظر بالخصوص ہے۔ حمد ہے حضور اس اللہ کی کہ جس کی کنیز کے اسم کی حرمت علیہ السلام کر دیتی ہے۔ ہائے ہائے، نہیں سمجھے؟ میں آسان کرتا ہوں۔ جس کے اسم کی عزت علیہ السلام کر دے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ حسین ابن علی نے حر کو یہی کہا تھا نا، جا تیری ماں تیرے غم میں روئے۔ حر نے اسم کی حرمت رکھی ہے کہ میں آپ کو جواب دیتا اگر آپ کی ماں فاطمہ نہ ہوتی۔ یہ جو اس نے اسم کی عزت کی ہے، بس اس عزت نے حر کو علیہ السلام کر دیا۔ آپ سلامت رہیں، یہ ہاتھ آباد و شاد رہیں۔ یا حضور آپ کے سامنے جو آیت تلاوت کی ہے، پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ ابھی تک آپ حیدری صاحب کو سنتے رہیں تو میرا دل ہے کہ بات کو مزید آسان تر اور واضح تر کیا جائے۔ سرکار انما کلمہ حسر ہے، صرف 1 منٹ کی تمہید اور نتیجہ آپ کے حوالے دینے لگا ہوں۔ انما کلمہ حسر ہے، انما امرہ، کلمہ حسر کا مطلب یہ ہے کہ امرہ میں جو اس کا امر ہے، اذا اراد شیئا جب وہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے، ان یقول لہ کن فیکون تو اسے کن کہنا پڑتا ہے تاکہ فیکون ہو جائے۔ آپ سلامت رہیں جو ترجمہ اتنا خوبصورت سنتے ہیں۔ انما امرہ، جو بھی اللہ کا امر ہے، ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ اللہ جب کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو کن کہتا، جو کن کا محتاج ہو اسے اللہ نہیں کہتے۔ جاگنا، اللہ خالق کن ہے، محتاج کن نہیں۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، جب اللہ کا امر ارادہ کرتا ہے تو کن کہتا ہے، فیکون ہو جاتا۔ اس کا مطلب کن کا محتاج نہ اللہ ہے، نہ کن کا محتاج اولی الامر ہے۔ میں نے بغیر تمہید کے جملہ آپ کی سماعتوں پہ بھروسہ کر کے کہا تھا، لیکن میں بات آسان کرتا ہوں۔ انما، آپ سلامت رہیں، انما امرہ جب اس کا امر ارادہ کرے کسی شے کو خلق کرنے کا، جو نہیں سمجھا آسان کرتا ہوں۔ آدم ارادہ کرے تو کن کہتا ہے، موسیٰ ارادہ کرے تو کن کہتا ہے، عیسیٰ مردے اٹھانے کا ارادہ کرے تو کن کہتا ہے۔ جو نہیں سمجھا اور آسان کرتا ہوں، یہ آپ جتنے بیٹھے ہیں، کامران بھائی، رائے علی عمران صاحب، غازی بھائی، مون بھائی، سب کے سمیت سجاد شرائی صاحب، آپ سب کن کہتے ہیں۔
میں بھی ثابت کرتا ہوں حیدر بھائی، آپ سب کن ایک دعا ہے جو ہر کتاب میں آپ کے گھر میں موجود ہے، اللہم کن لولیکل، اس سے آسان دلیل میں کہاں سے لاؤں؟ اللہم کن لولیکل، اب جس کی کن میں جتنی طاقت ہے اسے امام اتنا ہی قریب نظر آتا۔ آپ سلامت۔ اس کا مطلب کن امر کہتا۔ بھئی رسول سے کسی نے پوچھا روح کیا ہے؟ کہ کل روح من امر ربی، جتنی بھی ارواح ہیں، روحیں ہیں، وہ میرے رب کا امر ہے، جاگنا۔ اس کا مطلب کن امر کہتا ہے، اولی الامر نہیں۔ جو نہیں سمجھا مجلس میں اب شروع کرنے لگا ہوں، کن علی نہیں کہتا، کن سلمان کہتا۔ جو اس پہ بولا ہے اسے میرا سلام ہے۔ آپ جی ہیں یا علی، آپ کے کیا کہنا ہے؟ ایک جملہ بار تیسری دفعہ میرے ذہن میں آیا، میں آسان کرتا ہوں کیونکہ ابھی تک امام صادق کا تذکرہ حیدری صاحب بہت بخوبی انداز میں کر رہے تھے۔ دنیا کے پاس صدیق ہیں، ہمارے پاس صادق ہے، دونوں میں فرق اس سے آسان میں واضح نہیں کر سکتا۔ دونوں میں فرق یہ ہے، صدیق وہ کہتا ہے جو سچ ہو، صادق جو کہہ دے وہ سچ ہو جاتا۔ آپ سلامت۔ چلیں، آپ نے اتنا خوبصورت سنا، اگلا جملہ کہوں، صدیق وہ کہتا ہے جو سچ ہو، صادق جو کہہ دے وہ سچ ہو جاتا ہے۔ صدیق پر گواہی اولاد آدم دیتی ہے، صادق کے قول پر آیتیں اتر آتی ہیں۔ دنیا کے پاس صدیق ہیں، صدیق زر خرید مولوی سے لکھوایا جا سکتا، صادق صرف اللہ بناتا۔ بات پہنچ رہی ہے حضور کے؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، جب اس کا امر ارادہ کرتا ہے۔ بات بھولی تو نہیں نا جی؟ میں نے عرض کیا کہ علی کن نہیں کہتے، کن سلمان کہتا۔ جو ابھی تک خاموش ہے، آسان کرتا ہوں، کتاب کا نام ہے بہار الانوار، جلد نمبر 16۔ اس میں یہ بات درج ہے، ایک روز ابو ذر مدینے کی گلیوں میں سلمان کو ڈھونڈ رہا تھا۔ سرکار چلیں بات آسان کرتے ہیں، ابو ذر جیسوں کی زندگی سلمان جیسوں کو ڈھونڈنے میں گزر جاتی ہے۔ آپ سلامت رہیں جو اس پہ بولا۔ ابو ذر جناب سلمان کو ڈھونڈ رہے تھے کہ کسی نے کہا کہ وہ شہر میں نہیں، وہ مدینے کے باہر جو چوراہا ہے، سلمان وہاں زمین پہ کچھ خط کھینچ رہا۔ جناب ابو ذر کہتے ہیں میں جناب سلمان کے پیچھے آیا تو میں نے دیکھا سلمان نے زمین پر کچھ بنایا ہوا تھا، اور کھیل ہی کھیل میں سلمان کہہ رہے تھے یا نہار اقبل یا لیل ادبر، اے دن آ اے رات جا۔ ابو ذر کہتے ہیں جب سلمان کہتے تھے نا اے دن آ، تو سورج سوا نیزے پہ نظر آتا تھا، اور جب سلمان کہتے تھے اے دن جا اے رات آ، تو اتنا اندھیرا ہوتا تھا کہ اس ہاتھ کو یہ ہاتھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ جاگنا کہ میں نے اتنے میں آواز دے کر کہا بھیا سلمان یہ کیا کر رہے ہو؟ کہ بس وہ جو سلمان نے زمین پر کچھ بنایا ہوا تھا، سلمان نے اسے مٹایا اور میری طرف رخ کر کے کہا وہ خدا قرآن میں نہیں کہتا کہ میں دن کو رات اور رات کو دن سے ظاہر کرتا ہوں، بس تجربہ کر رہا تھا وہ کرتا کیسے ہے۔ آپ سلامت رہیں کہ بس تجربہ کر رہا تھا کہ وہ کرتا کیسے ہے۔ نادانوں جس کی دہلیز پر نماز کے سجدے کی قبولیت لینے والا سلمان خدا کے دعووں پہ تجربے کرتا ہے، اللہ جانے اس دہلیز کا مالک علی پھر کیا کیا کرتا۔ آپ سلام یا علی علی، بس 5 سے 7 منٹ کی آپ کو مزید
رحمت ہے، اور اس کے بعد رحمت مزید کامران بھائی انشاءاللہ آپ پر نشاور کریں گے اپنی انتہائی خوبصورت اور سریلی آواز میں۔ سرکار اجازت ہے؟ اب کن امر کہتا ہے، بات فراموش نہ کیجئے گا، میں نے ایک جملہ کہنا ہے بس، اور پوری تمہید اس ایک جملے کے لیے۔ اس کا مطلب نہ اللہ کن کہتا، وہ محتاج کن نہیں، نہ ہی اولی الامر کن کہتا، اس لیے کہ جو اولی الامر ہے وہ خود روح کن ہے۔ کن میں مجھے پتا ہے میں عنوان بڑا سخت سا چھیڑ بیٹھا ہوں، لیکن کچھ خاص لوگوں کے لیے صرف دعا لینے کی نیت سے اور سبق سنانے کی نیت سے میں نے چھیڑا ہے۔ کن میں 2 حرف ہیں، کاف اور نون۔ کن کا کاف علیحدہ کر دیا جائے تو نون صرف نون رہتا ہے، کن نہیں ہوتا، اور اگر نون علیحدہ کر دیا جائے تو کاف اکیلا کوئی وقت نہیں رکھتا۔ میرا مولا علی فرماتا ہے کاف اور نون کی روح کو علی کہتے ہیں۔ ہائے ہائے، کاف اور نون کی جو روح ہے، اس کا مطلب اگر علی کن میں نہ ہو تو کن کہنے سے مردہ زندہ نہیں ہوتا۔ ہائے ہائے، اگر علی کاف اور نون میں نہ ہو، کیونکہ علی اولی الامر ہے۔ ایک ویسے تو میں شعر پڑھتا نہیں ممبر پہ، لیکن ایک 2 مصرے پتہ نہ جانے کس کے ہیں یاد آ گئے۔ اے کن کہہ کے زمانے کو بنانے والے، کن کہہ کے زمانے کو بنانے والے، کن کہنے کے لیے کوئی تو بولا ہوگا۔ آپ سلامت ہیں۔ جو امر ہے وہ محتاج کن ہے، ایسے ہی ہے نا جی؟ جو اولی الامر ہے وہ محتاج کن نہیں، جاگنا، وہ روح کن ہے۔ بس میں آگیا ہوں اختتام کی طرف۔ یہی وجہ ہے کہ جو محتاج کن تھا وہ ایک روز مدینے کے ایک چوراہے میں بیٹھا تھا کہ وقت کا اولی الامر کنز مخفی کے بیت سے نکلا، ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، اور وہ جو اپاہج چوراہے پہ بیٹھا تھا اس نے دل میں سوچا کاش زہرا کا لال میرے قریب سے گزرے اور میں اس کی زیارت کر سکوں۔ اس نے دل میں سوچا تھا، سن اس نے لیا جو سننے کے لیے کانوں کا محتاج نہیں تھا۔ حسن نے اپنی سواری کو موڑا، اس کے قریب آئے، اور جو ہاتھوں میں چھڑی تھی وہ اس اپاہج جو ٹانگوں سے معذور تھا اس کے قریب پھینکی، اور پھینکنے کے بعد کہا یہ اٹھا کے دے۔ جو چل نہیں سکتا تھا، اٹھ نہیں سکتا تھا، پھر نہیں سکتا تھا، ٹانگوں سے ہی معذور تھا، حسن جو صاحب اولی الامر ہے، یا جملہ بدلتا ہوں جو خالق کن ہے، اس نے کہا ذرا یہ اٹھا کے دے۔ اتنا کہنا تھا کہ وہ جو کبھی اٹھ نہیں سکتا تھا اس نے چھڑی پکڑی اور اٹھا، وہ جو اٹھ نہیں سکتا تھا اس نے چھڑی پکڑی، اٹھا، زہرا کے لال کے دست مبارک پہ رکھ کر بوسہ دیا کہ اس کے قریب جو ایک لمبے قد کا پست قامت کھڑا ہوا تھا، اس نے اس کی طرف دیکھا، تو چل نہیں سکتا تھا، پھر نہیں سکتا تھا، کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، تیری تو ٹانگیں ہی تیرا ساتھ نہیں دیتی تھی، تو کھڑا کیسے ہو گیا؟ تو نے یہ کیا کمال کر دیا؟ کہا نادان یہ نہیں دیکھ رہا، دیکھنے والا کون ہے، کہنے والا کون ہے؟ کہ کیا مطلب؟ کہا وہ عیسیٰ ہے جو شفا دینے کے لیے کن کہتا ہے، یہ فخر عیسیٰ ہے، اسے کن بھی نہیں کہنا پڑتا۔ یہ فخر عیسیٰ، یہ فخر عیسیٰ ہے، اسے شفا دینے کے لیے کن کہنا نہیں پڑتا۔ اولی الامر کو روح کن کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ بات پہنچ رہی؟ آپ سلامت۔ علی ہیں روح کن، حسن ہیں، اللہ کرے میں سمجھا سکوں، حسن ہیں روح کن، حسین ابن علی ہیں
روح کن. ٹھیک ہے نا جی. یہ جتنے روح کن ہیں یہ سب نور محمد ہیں. ہے نا جی. یہ جتنے جملہ سب کے لیے نہیں ہے, میں پہلے کہہ رہا ہوں, اور مجھے پتا ہے کس کس چہرے سے واہ نکلے گی اور کہاں کہاں سے کس کی کتنی آہ نکل جائے گی. یہ جتنے روح کن ہیں حیدر بھائی, یہ سب نور محمد. نور محمد مطلب نور الہی ہیں. جتنے روح کن ہیں وہ نور محمد ہیں. جو خالق کن ہے وہ نور فاطمہ ہے. جو خالق کن جو خالق ہے. دیکھیں میں واقعات پڑھتا نہیں, اور اب تو میں بڑے عرصے سے آپ کی سماعتوں میں سما خراشی کر رہا ہوں, آپ مزاج سے بہتر طریقے سے آشنا ہو گئے ہوں گے. جتنے روح کن ہیں وہ نور الہی, نور مصطفیٰ. لیکن جو خالق کن ہے وہ نور فاطمہ. جو نہیں سمجھا آسان کرتا ہوں. خدا نے کہا نا کن تو کنز المخفیہ فاحببت فخلقت الخلق, میں چھپایا ہوا خزانہ تھا, میں نے چاہا ظاہر ہو جاؤں. تو کسے؟ مصطفیٰ اور مرتضیٰ کو اپنی اندیت سے ظاہر کیا. اندیت سے ظاہر کرنے کے بعد کہا یاد رکھو تم جتنے ہی قدرت اور عظمت پر فائز کیوں نہ ہو جاؤ, لولا فاطمہ لما خلقتکما, اگر یہ نہ ہوتی تو تم دونوں نہ ہوتے. جاگنا. اس کا مطلب سیدہ نور فاطمہ خالق کن ہے. جملہ ابھی میں نے کہنا ہے. نور محمد نور الہی روح کن ہیں. 14 میں 13 ہیں جو نور الہی ہیں. مصطفیٰ سے لے کر آخری علی تک سب کے سب جو روح کن ہیں وہ نور الہی ہیں. اس گھرانے میں واحد ہے عباس جو نور الہی نہیں نور فاطمہ ہے. ہاتھ اسی کا اٹھنا ہے جسے ہاتھ یہ ابوالفضل عباس کے صدقے میں ملے. سرکار واحد ہے. بس آخری جملہ یا علی یا علی. جتنے ہیں اول سے آخر تک سب نور مصطفیٰ, نور الہی. واحد ہے عباس جو نور فاطمہ. جملہ کچھ لوگوں کے لیے کنز مقرر کا مزہ ہوگا, لیکن جنہوں نے نہیں سنا ان کے لیے شاید کہ معرفت کا ایک نیا بیج, ایک نیا باب کھل جائے. نور محمد شکلیں بدل بدل کے آیا ہے. نور فاطم کل بھی عباس تھا, آج بھی عباس ہے. آپ سلامت رہیں. میں پوری ایک گھنٹے کی مجلس ایک جملے میں آپ کی سپرد سماعت کرنے لگا ہوں. سرکار آپ سے بالخصوص نور محمد شکلیں بدل بدل کے آیا. نور فاطم پہلے علی کے دور میں بھی عباس تھا, آخری علی کے دور میں بھی عباس. اب میں بغیر وضاحت کے جملہ آپ کے سپرد کرنے لگا ہوں. نور محمد ایک دوسرے کی تقلید کر سکتا ہے. نور فاطم کبھی نور محمد کی بھی تقلید نہیں کرتا. نور آپ جی آپ کیا کہیں. اچھا جو نہیں سمجھا تھوڑا سا آسان کرنا. جو نہیں سمجھا آسان کر دیتے ہیں. نور محمد کسی نہ کسی دور میں مثلا مصطفیٰ اور مرتضیٰ, مصطفیٰ اور مرتضیٰ انا و علی من نور واحد, ایک ہی نور کے 2 برابر حصے. لیکن ہمیشہ سب تاریخوں نے یہ لکھا کہ مصطفیٰ آگے چلتے تھے اور علی پیچھے چلتے تھے. ہے کہ نہیں؟ یعنی مصطفیٰ کی تقلید میں علی چلے, شمس رسالت کی تقلید میں قمر ولایت چلا. مجھے نہیں پتا آپ جملے کا استقبال کیسے کریں گے, لیکن عباس بھی قمر ہے, علی بھی قمر ہیں. لیکن فرق یہ ہے جو قمر ولایت ہے اس کی ضیاء کا نام نور محمد ہے.
اللہ جانے فاطمہ نے کمر بنی ہاشم کو کتنی ذوفشانی دی ہے کہ قیامت تک لوگوں کو کمر علی بھول گیا ہے، کمر عباس یاد ہے۔ ہائے ہائے، جب بھی کمر کا نام آئے گا پہلا ذہن میں عباس آتا ہے کہ نہیں آتا؟ ماتمی بیٹھے ہیں، دیکھیں میں مجمع سے اس وقت بالکل استثناء حاصل کر کے پڑھ رہا ہوں، کیونکہ ایک وہ مجمع ہوتا ہے جو ان آنکھوں سے نظر آتا، ایک وہ ہوتا ہے جو ان آنکھوں سے نظر نہیں آتا، اور جو یہاں سے نظر نہیں نہ آتا، یہ گفتگو صرف وہاں سے دعا لینے کے لیے پڑھی جاتی، اس لیے کہ ابھی تو عباس میں پڑھ رہا ہوں۔ چلیں یہ آخری روایت سنیں، انشاءاللہ کل یہیں سے گفتگو آغاز کریں گے۔ یہ عباس میں فرحان عابدی پڑھ رہا ہے اور آپ سن رہے ہیں، جیسے بھی سن رہے ہیں، کامران بھائی سن رہے ہیں، بہت اعلیٰ سن رہے ہیں۔ عباس وہ ہستی ہے کہ محشر کے میدان میں نبوتیں پڑھیں گی، کتاب کا حوالہ میں نے بالکل نہیں دینا، فارسی کی کتاب ہے، 3 دفعہ ایران سے چھپ چکی، جس کو تکلیف ہو پھکی کے لیے میرے پاس آ جائے، اور میں بس اس میں سے یہ ایک جملہ آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ صاحب کتاب لکھتے ہیں محشر کا میدان ہوگا، محشر کا حساب و کتاب ہو چکا ہوگا، اس وقت مجلس ہوگی اور عنوان عباس ہوگا۔ ہائے، نہ تو مجھ جیسے سنائیں گے نہ مجھ جیسے سننے والے ہوں گے، سنانے والی نبوتیں ہوں گی۔ تب آدم سنائے گا کہ عباس کیا ہے، جاگنا، تب موسیٰ سنائے گا، تب موسیٰ سنائے گا کہ عباس کیا ہے، تب عیسیٰ بتائیں گے کہ عباس کا۔ انتہائی مختصر کر کے جملہ آپ کے حوالے کر کے اور یہیں سے الوداع کرنے لگا ہوں اور ممبر بھائی کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ جب آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی اتنا عباس سنا دے گا جتنا وہ جانتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، آپ سلامت رہیں۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی اتنا عباس سنا دے گا جتنا وہ جانتا ہے، اور سننے والوں میں حسنین بھی ہیں، مرتضیٰ بھی ہیں، علی اکبر بھی ہیں، علی اصغر بھی ہیں، ابو طالب بھی ہیں، عبد المطلب بھی ہیں، جناب ہاشم بھی ہیں، جناب حمزہ بھی ہیں۔ جب ہر ایک نبی اپنی اپنی معرفت کے مطابق عباس سنا چکا ہوگا، تب علی سردار الانبیاء سے کہیں گے یا رسول اللہ اب آپ بھی تو بتائیں آپ کی معرفت میں عباس کیا ہے۔ آئے آئے، بس آخری جملہ کہنے لگا ہوں، آپ بھی تو بتائیں آپ کی معرفت میں عباس کیا ہے۔ اب صاحب کتاب کہتے ہیں ممبر ہوگا، سامنے انبیاء ہوں گے، فرنٹ لائن پہ حسنین ہوں گے، جاگنا، حمزہ ہوں گے، جناب ابو طالب ہوں گے، نور الہی نور فاطمہ کے فضائل پڑھ رہا ہوگا، نور الہی بتائے گا نور فاطم کیا ہے۔ سردار الانبیاء ایک ایک فضیلت جب وہ بتا چکے ہوں گے جو آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی نبی نے نہیں سنائی ہوگی، اس کے بعد علی کھڑے ہو کر کہیں گے آپ مدینۃ العلم ہیں، کچھ ایسا بتائیں جو علی کو بھی نہ پتا ہو۔ اتنا کہنے کے بعد مصطفیٰ علی کی طرف دیکھ کر کہیں گے علی پھر یہی رہ جاتا ہے، عباس سے کہو نماز پڑھائے ہم پیچھے پڑھتے ہیں۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ